السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 17 کا آغاز سورہ انبیاء سے ہے۔ سورہ انبیاء مکی سورہ ہے، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی ذکر ان کے پاس آتا ہے وہ دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اس ذکر سے غفلت برتتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کے دل تو دوسری ہی فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی رائے کو بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اور آپس میں چپکے چپکے مشورہ کر کے کہتے ہیں کیا ہم دیکھتی آنکھوں اس کے جادو میں پھنس جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یہ تو سب من گھڑت ہے، اور یہ تو ایک شاعر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ جیسے کہ پہلے رسولوں کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں اپنی سنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے جو رسول بنا کر بھیجے وہ سب انسان تھے، اور ہم ہی ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور وہ کھاتے پیتے تھے، ہمیشہ جینے والے نہ تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نجات دے دی، اور رسولوں کو جھٹلانے والوں اور حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور فرمایا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے لیے غفلت نہیں برتنی، اور آخرت کے لیے کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں اور کثرت سے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد زندگی گزارنے والوں انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں چین اور سکون سے رہنے والے ہیں، انہیں حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کا کوئی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اپنی پہلی بستیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان ظالم بستیوں کو پیس کر رکھ دیا اور انہیں کٹی کھیتیاں بنا دیا۔ فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر بھاگے، اور پھر اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار اور اعتراف کے باوجود انہیں کھلیان کر دیا، اور زندگی کا کوئی شرارہ تک ان میں باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے اس کائنات کو بامقصد بنایا ہے، اور آسمان اور زمین کو کسی کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ فرمایا اگر یہ ایک کھیل ہوتا تو اللہ کو ایک ذمہ دار اور صاحب شعور مخلوق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو باطل کو توڑ دیتی ہے، اور پھر وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ فرمایا اس کائنات میں باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی مانے اور اللہ کی غلامی اختیار کرے، اور فرمایا کہ جو اللہ کے پاس مخلوق ہے یعنی فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے نہ وہ کبر کرتے ہیں، نہ ہی اکتاتے ہیں، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا جس کو معبود بناتے ہیں، کیا وہ کسی بے جان میں جان ڈال سکتے ہیں؟ کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر دلیل ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کا دعویٰ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، یعنی رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ یعنی فرشتے معزز بندے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اس سے بڑھ کر بات نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ
کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سب اپنے کاموں کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، اور جو کچھ سامنے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ نظروں سے اوجھل ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو جہنم کی سزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ زندگی کے مقصد کو اپنا سامنے رکھنا ہے اور اپنی مقصدی زندگی کے ساتھ سنجیدہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے کائنات گواہ ہے اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس کائنات کا ہر سسٹم بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کیا بھلا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اور پھر زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں کشادہ راہیں بنائیں اور آسمان کو ایک محفوظ چھت کے طور پر بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی دن رات بنائے اور سورج چاند کو پیدا کیا، اور ہر سیارہ اور ہر ستارہ اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، اور فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات میں انسان کو آزماتے ہیں، اور پھر ہر انسان کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور سچائی کا مذاق بنا لیتا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذاق اڑانے والے کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے؟ فرمایا حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا مذاق اڑانے والے کہتے ہیں کہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ فرمایا جب یہ گھڑی آئے گی تو نہ تم اپنے چہروں کو اور نہ ہی اپنی پشتوں کو آگ سے بچا سکو گے، اور تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی اور نہ ہی تمہیں مہلت دی جائے گی، اور یہ بلا تمہیں اچانک دبوچ لے گی اور تم اسے دور نہیں کر سکو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات سورج چاند ستارے بنائے اور ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے رب کی نصیحت سے منہ موڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں دن رات رحمان سے بچا سکتا ہے؟ اور فرمایا یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے کیا ایسا معبود رکھتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ فرمایا وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے محفوظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو انہوں نے لازوال سمجھا اور اللہ کے انعامات پر شکر ادا نہیں کیا۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا کوئی رب نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے سے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر یہ غالب آنے والے ہیں؟ اور فرمایا کہ اگر رب کا عذاب آ جائے تو پھر یہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور سب کیا دھرا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا حساب لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہم نے فرقان، روشنی اور ذکر عطا کیا، اور فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، کیا تم اسے قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اور فرمایا کہ اس ذکر سے تو وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو قیامت کی گھڑی کا ڈر ہو اور جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ صرف بھلائی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن سے سچا تعلق قائم کرنا ہے،
اور قرآن کے لیے وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا کی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور تم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم حق بات کہتے ہو یا یہ مذاق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں ان بتوں کی خبر ضرور لوں گا۔ اور پھر جب ساری قوم میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ قوم نے کہا کہ اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب کے لیے اس کو نشانہ عبرت بنا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنی ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ فرمایا تم پر اور تمہارے معبودوں پر افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو۔ اور پھر وہ ابراہیم کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر فرمایا ہم نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برکتوں والی زمین کی طرف بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے جو صالح مرد تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ تمام ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا تھا اور ان کو بدکار اور فاسق قوم سے بچا لیا اور اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور اپنی رحمت میں وہ جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ صالح انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے انعام یافتہ بندے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بڑے غم سے نجات دی، اور فرمایا ان کے قوم کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، اور بکریوں والے مقدمے کا صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ فرمایا ہم نے دونوں کو ہی حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کی صنعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا اور شیاطین کو ان کے تابع کیا جو غوطے لگاتے تھے اور دوسرے کام کرتے تھے۔ فرمایا ہم نے وہ سب کچھ انہیں عطا کیا تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں ہوش مندی عطا کی تھی اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری کو دور کیا اور انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور اتنے ہی اور بھی عطا فرمائے۔ فرمایا اس میں سبق ہے تمام عبادت گزاروں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے صبر کرنے والے بندے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ نیک تھے، وہ بگڑ کر گئے تھے اور سمجھا تھا کہ ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی، اور پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیری ذات پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فرمایا ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس غم سے نجات دی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے پکارا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بہترین وارث تو ہی ہے، اور پھر ان کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا کیے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، رغبت اور خوف سے اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ ہی کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس رکوع میں انبیاء کرام کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب دعائیں یاد کرنی ہیں اور انہیں اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے قیامت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے اور ایمان لائے اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی اور ان سب کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ فرمایا یہ وعدہ حق ہے اور پورا ہونے کا وقت قریب ہی آن لگا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کافر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ فرمایا بے شک تم اور تمہارے معبود دونوں جہنم میں جاؤ گے اور اس میں ہمیشہ رہو گے، اور وہاں مجرم پھنکاریں گے اور وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی مگر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ فرمایا وہ جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہوں گے اور انہیں وہاں کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تخلیق کی ابتدا کرے گا جس طرح سے پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا، اور فرمایا کہ اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جسے تومار میں کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے یہ لکھ لیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اور اس میں بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے اور صرف اسی کی اطاعت کرو، اور اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ دور ہے یا قریب ہے، مگر وہ ایک خاص مدت تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ میرا رب حق کے ساتھ پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو چھپا کر کی جاتی ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے اور بار بار قیامت کے نقشے کو ذہن میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، اور رکوع نمبر 8 کا آغاز سورہ حج سے ہے۔ سورہ حج مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ جس دن دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ نشے میں محسوس ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور فرمایا جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی بھی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اسے ایک مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں
اور پھر ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، اور پھر بچپن، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا طاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زمین سے مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی ہوتی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر قیامت میں مردوں کو اٹھایا جائے گا جو اپنی قبروں میں ہے، اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے، ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور تکبر کرتے ہوئے منہ موڑتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن جلنے کا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے نہیں کرنے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے 2 طرح کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں منافق کی بات کی کہ وہ ایسا ہے کہ کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے مصیبت آتی ہے تو وہ الٹا پھر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا مومن، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی جو بھی شرک کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی شرک کا فیصلہ کر دے گا۔ اور فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی کھالوں کو اور ان کے پیٹ کے اندرونی حصے کو گلا دے گا۔ اور فرمایا ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں انہیں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اس کا مزہ۔ اور پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے نشانیوں کے ساتھ قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ سب انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جسے اللہ ذلیل اور رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ منافق کی طرح کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی پوری غلامی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے 2 طرح کی سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں ایمان والوں کی بات کی کہ جو لوگ ایمان لائے وہ نیک عمل کرنے میں سرگرم رہتے ہیں، اور انہیں پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں قابل تعریف رب کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ فرمایا ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، اور انہیں موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ فرمایا جو بھی صحیح راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مسجد حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سب کے لیے ہے، اور اس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ جو بھی مسجد حرام میں ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسجد حرام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہوں گے۔ نمبر 1 حرم شریف کی حرمت کو پامال کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا، اور نمبر 3 کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے والا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی ہدایت بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر فرمایا کہ اس گھر کو یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جائے، اور پھر فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور اونٹ پر سوار ہو کر آئیں، اور پھر فرمایا تاکہ وہ اپنے نفع کے لیے حاضر ہوں، اور فرمایا گنتی کے چند دنوں میں چوپائے مویشی پر اللہ کا نام ذکر کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمائے، اور پھر ان میں سے خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں، اور پھر فرمایا تاکہ کہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، قدیم گھر کا طواف کریں اور بتوں کی گندگی سے بچیں اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں، اور یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا ہو اور پرندے اسے اچک لے جائیں اور ہوا اسے دور لے جا کر پھینک دے اور اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حرمتوں کا احترام کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے یہ اسی کے لیے بہتر ہے اور اسی کے دل کے تقوی میں سے ہے، اور فرمایا مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ مقررہ وقت تک قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق حاصل ہے، اور ان جانوروں کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو پاک کرنے کی ہدایت کی ہے، اور بیت اللہ کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز کی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یکسوئی کے ساتھ اپنی بندگی کا حکم دیا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے اور یکسو ہو کر صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ پھر اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ اونٹ تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل ہے، اور فرمایا کہ اس کو قربان کرتے وقت اس کو کھڑا کر کر اس پہ اللہ کا نام لو، اور پھر جب اس کے پہلو گر جائیں تو خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، اور فرمایا اسی طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ کو تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے متی اور فرما بردار ہیں، اور جب یہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جو مصیبت پر ان پر آتی ہے یہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں ہدایت کی اس کی پیروی کرتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایسے نیکوکار لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، اور پھر فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے اور ناشکرے ہوں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ہی نے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا ہے، اور اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے اسلامی نظریہ حیات کی مدافعت کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں فرمایا کہ یقیناً انہیں اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور انہیں اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو صرف ایک ہی ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسروں کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہے تو عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ قوم نوح، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین اور قوم موسیٰ انہوں نے جھٹلایا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور فرمایا کہ ان منکرین کو پہلے مہلت دی گئی اور پھر پکڑ لیا گیا۔ فرمایا دیکھو کیسی تھی میری سزا، اور کتنی خطا کار بستیاں ہیں جنہیں تباہ کیا گیا اور جو چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہیں، اور کتنے ہی محل ہیں جو کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کیے 1000 برسوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا اللہ بڑا طاقتور، بڑا زبردست ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی سزا بہت سخت ہے، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، سب کو واپس اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ارد گرد والوں کو باطل طریقوں کی پیروی سے بچانا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کو ہدایات دینی ہے اور سنتوں سے روشناس کروانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شیطان کی سازشوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے تو انہوں نے جو بھی تمنا کی، شیطان نے ان کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ فرمایا پھر جو بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان کو خلل اندازی کا موقع اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ منافقوں کے لیے خرابی اور فتنے کا سبب بن جائے، اور فرمایا تاکہ علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں۔ فرمایا انکار کرنے والے شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، کیا عذاب آ جائے گا۔ فرمایا نبی کا کام تو صرف یہ ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو خبردار کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا 2 طرح کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قیامت کا دن کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس روز بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ حکمت والا ہے، دلوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خلل اندازیوں سے بچا لے، آمین۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں مر گئے یا مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور مظلوموں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بالا دست ہے، بزرگ ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یقیناً وہ غنی ہے اور حمید ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات سے گواہیاں لینی ہیں، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا ہے اور اللہ سے سچا اور پکا تعلق بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہر جگہ صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، زمین میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہی کشتی سمندر میں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ گر نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زندگی دی، وہی موت دے گا، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر دیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، سو وہ اس
معاملے میں اب تم سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر آپ کی قوم جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ہی اس کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ منکرین آیات سنانے والوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فرمایا جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے آگ ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور سب کچھ اللہ نے کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے اللہ الحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں، اور فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق ہے، وہ قوت والا ہے، عزت والا ہے، وہ اپنے پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی مقرر کر لیتا ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ ہی کبھی جہاد کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تو گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو تھام کر رکھو، اور اللہ تمہارا بہترین کارساز ہے اور بہت خوب مددگار ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 17۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1 اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، نمبر 2 دوسروں کے حسب نسب پر طعنہ زنی کرنا، نمبر 3 تاروں سے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 مرنے والوں پر بین کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔